بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لام کے بعد یا ہے، مبتلیکم، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ بنی اسرائیل کا ایک قصہ پڑھ رہے تھے اور اس قصے کی ایک کڑی ہم لوگ پڑھ چکے تھے، دوسری کڑی یہاں ذکر کی گئی ہے. دوسری کڑی میں جو بات بتائی گئی کہ جس کام کے لیے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے کوئی ملک متعین کیا جائے، بھیجا جائے، تو وہ مطالبہ تو ان کا پورا کر دیا گیا. حالانکہ ان کے پسند کے لحاظ سے نہیں تھا، وہ تو اپنے میں سے کسی کو چاہتے تھے، لیکن اب اللہ کا فیصلہ اور اس کی نشانیاں آ گئیں تو مجبوراً قہراً جبراً تسلیم کیا. اب اس کے بعد کا جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ اب دشمنوں سے مقابلے کے لیے طالوت علیہ السلام لشکر لے کر نکلے. یہاں پر جو تعبیر ہے فلما فصل، فصل معنی کیا ہوتا ہے؟ علیحدہ ہونا، جدا ہونا، الگ ہونا. یعنی جہاں وہ رہ رہے تھے وہاں سے دشمنوں کی علاقے کی طرف بڑھے، گویا اپنا علاقہ، اپنی رہائش کی جگہ کیا کی، چھوڑ دی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ لشکر کے ساتھ نکلے. جند معنی ہوتا ہے لشکر، اس کی جمع ہے جنود. جمع استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لشکر بڑا تھا اور اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے تھے، اس لیے جنود استعمال کیا گیا. اب بڑے لشکر میں ہوتا یہ ہے کہ کام کی تقسیم کے لحاظ سے کوئی آگے، کوئی پیچھے، کوئی دائیں، کوئی بائیں، کوئی اور پیچھے، اس طرح سے سیٹ کیا جاتا ہے. تو ان سب کے لحاظ سے جند کے بجائے جنود کہہ دیا گیا. چھوٹا ہو تو اتنا زیادہ نہیں تقسیم کیا جاتا، لیکن جب بڑا لشکر ہو تو اس میں الگ الگ بٹالین بنائی جاتی ہے، جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بٹالین، الگ الگ گروپ. اس تناظر میں وہ کیا کہتے ہیں؟ جنود کا لفظ جمع کی شکل میں استعمال ہوا، ورنہ سب کی قیادت تو وہی کر رہے تھے، سب کے کمانڈر تو وہی تھے، سب ملا کر کے بھی ایک لشکر ہی تھا. لیکن جو الگ الگ اس کے گروپ تشکیل دیے گئے تھے بڑی فوج ہونے کی وجہ سے. اب قرآن تو یہ نہیں کہتا کتنی بڑی فوج تھی، لیکن توریت کے اندر ہے کہ 70,000 کی فوج تھی. کتنے کی؟ 70,000 کی. بعض روایتیں تاریخی وہ 90 اور 120 تک بھی جاتی ہیں. اتنی بڑی فوج، یعنی 1,20,000. تو اس لشکر کو وہ لے کے نکلے. لیکن اب اتنی بڑی لشکر کتنی ٹرینڈ ہے نہیں ہے وہ ایک سوال ہے، کتنا وہ جمے گی، ثابت قدمی کا ثبوت دے گی، وہ بھی سوال ہے. تو اس لیے ان کو چیک کرنا ضروری تھا. اسی لیے وہ اگلا جملہ کہا طالوت علیہ السلام نے. کیا کہا؟ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تم کو کیا کرے گا؟ آزمائے گا. ابتلا معنی کیا ہوتا ہے؟ آزمانا. اللہ تعالیٰ تم کو کیا کرے گا؟ آزمائے گا. بے نہر، نہر کے ذریعے.
اب نہر کے ذریعے آزمانے کا کیا مطلب ہے؟ نہر میں ڈبا کر کے؟ ہاں، اصل چیز یہ ہے کہ جنگی حالات میں بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، دھوپ برداشت کرنی پڑتی ہے، ٹھنڈک برداشت کرنی پڑتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا برداشت کرنا پڑتا ہے. تو سپاہی کے لیے اور مجاہد کے لیے قوت برداشت کا بہت زیادہ مضبوط ہونا ضروری ہے. اب یہ سب تو پہلے ہی سے ڈرے سہمے تھے، بزدلی کا مظاہرہ کر چکے تھے، گویا قوت برداشت ان کی کمزور تھی. سب کو اگر بھڑا دیا جاتا تو کتنا مقابلہ کرتے، کتنا پیٹ پھیر کے بھاگتے، وہ ایک مسئلہ تھا. اس لیے یہ تھا کہ ان کے قوت برداشت کو آزمایا جائے. کس کو آزمایا جائے؟ قوت برداشت کو آزمایا جائے. اسی کے لیے تھا کہ ہم تمہیں ایک نہر سے آزمائیں گے. اور قوت برداشت سے آزمانے کا مطلب کیا تھا؟ کہ ان کو پیاس لگی. اب پیاس کتنی دیر تک برداشت کر سکتے ہیں اس کا اندازہ لگانا تھا، اور اس کے ذریعے اس کا بھی اندازہ ہوتا کہ یہ لوگ کتنا استقامت کا ثبوت دے سکتے ہیں، جم سکتے ہیں. اسی کو کہا گیا مبتلیکم بے نہر، اللہ تم کو کیا کرے گا؟ ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا. فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر میں سے پانی پی لے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اب مجھ میں سے نہیں ہے کا مطلب کیا؟ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، بے دین ہو جائے گا. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منا. منی منا جو چاہے کہہ لیں، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں. حضور کے لیے واحد جمع سب استعمال ہوتا ہے احترام کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جو نکاح نہ کرے وہ کافر، مشرک. وہاں تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، حضور کی ایک سنت کو اس کو پورا نہیں کیا اس نے، اس کے لحاظ سے جتنا اسے گناہ ہونا چاہیے اتنا گنہگار ہوگا. تو ویسے ہی یہاں پر جو جہاد کا حکم دیا گیا، اس جہاد کے حوالے سے وہ گویا گنہگار ہوگا، مجاہدین کے طریقے سے ہٹ جانے والا ہوگا. اتنا ہی مطلب ہوگا، یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ کافر مشرک ہو جائے گا. اب اس کے آگے اور کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو نہیں پیے گا وہ کیا ہوگا؟ ہم میں سے ہوگا. اب وہاں پر ایک سوال اور ہے. یہاں پہ کہا گیا جو اس میں سے پیے گا، اور یہاں پر کہا گیا جو اس میں سے کھائے گا. تو پانی بھی کھایا جاتا ہے کیا؟ ہاں، خابون جل خابون، پانی خابون. ہاں، بنگلہ میں بولتے ہیں خابون. بالکل غذا ہے، لیکن اسی غذا کو ہم لوگ پینا کہتے ہیں. مان لیجئے کہ کھانا ہی کہتے تو دونوں جگہ سیم آنا چاہیے نا. یہ تو سوال ہے. لیکن وہاں پر شربہ آیا، یہاں پہ یطعمہ آیا. اچھا، جو چیز تھوڑی سی کھائی جاتی ہے اس کو کھانا نہیں کہتے، اس کو کہتے چکھنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ چکھنا. تو ان کو یہ تھا کہ ایک دو گھونٹ پی کر کے احساس کو مٹا لیں، سیر ہو کر کے نہ پئیں. اب ایک دو گھونٹ پینا گویا پینا نہیں تھا، وہ صرف چکھنے کی طرح تھا. تو اسی کا اشارہ دینے کے لیے بجائے دوبارہ شربہ کا لفظ استعمال کرنے کے یطعمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. سمجھ میں آیا کچھ؟ ہاں. پس جو اسے نہیں چکھے گا وہ مجھ میں سے ہے. الا من اقترف غرفۃ بیدہ. اب اللہ کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جو چھوٹ ہے، جو رعایت ہے، وہ کیا ہے؟
ایک چلو، دونوں ہاتھ سے ایک مرتبہ میں جتنا پانی آتا اتنا، غرفہ کہتے ہیں یہ چلو کو. ہم لوگوں کے دیہاتی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ اوجھلی. دونوں ہاتھ سے کبھی کسی کو اٹھا کے کچھ دینا رہتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہاتھ اٹھا کے دے دو یا ایک اوجھلی اٹھا کے دے دو. ہاں، انجر بھر. تو اب یہ جو بولا جاتا ہے اسی کے لیے لفظ ہے غرفہ. اب اردو میں عام طور سے مترجمین کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ چلو. لیکن چلو ایک ہاتھ سے جو لیتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے نا. اور انہوں نے چلو کیوں ترجمہ کیا وہ بھی سمجھیے. انہوں نے ترجمہ اس لیے کیا کہ آگے بے ید ہی آیا ہے، ایک ہاتھ، دونوں ہاتھ نہیں آیا، بے ایدی ہی. ہاں، اب ایک ہاتھ سے تو دو ہاتھ سے جو دیتے ہیں اس سے بھی کم ہو گیا. کتنا ہوگا؟ اس لیے چلو ترجمہ کرتے ہیں. من اقترف غرفتم بیدہی، بس جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی پیے لے. اب یہاں پہ جو غرفہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہو گیا چلو بھر، اور اقتراف مانے کیا ہوتا ہے؟ جب نہر میں پانی ہے تو نہر میں اوپر سے نل کی طرح گرے گا تو نہیں کہ ہم لے لیں گے، گلاس اور لوٹے اور جگ کی طرح تو اوپر سے آئے گا نہیں کہ ہم روک لیں گے. یہاں کیا کرنا ہے؟ نہر کے پانی میں ہاتھ گھسانا ہے. تو اصلاً غرفہ مانے ہوتا ہے اندر ہاتھ گھسا کے لینا. جیسے غلے میں سے اندر سے ہاتھ گھسا کے لیتے ہیں تب کسی کو دیتے ہیں، وہ مفہوم ادا کرنے کے لیے یہ تعبیر ہے. الا یہ کہ تم نہر میں اپنا ہاتھ گھساؤ اور جتنا پانی تمہارے ہاتھ میں یا چلو میں آ جائے اتنا ہی پینا ہے، اس سے زیادہ نہیں پینا ہے، اتنا معاف. اس کے علاوہ اگر پیو گے تو مجرم. ہاں، غرفہ گھر کو بھی بولتے ہیں. غرفہ گھر کو کیوں بولتے ہیں وہ بھی سنیے. غرفہ تو جو ہوتا ہے ہمارا وہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں گھسنے کے لیے ایک دروازہ آپ بناتے ہیں اور اس سے آپ گھستے ہیں، اور آپ گھس کر کے وہاں سے کوئی چیز اپنے نفع کی حاصل کرتے ہیں. اسی لیے تو وہ غرفہ ہے. ویسے ہی ہاتھ گھسا کر کے ڈھیر میں سے کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو وہاں بھی گھسنے کا عمل ہے، گھر میں بھی گھسنے کا عمل ہے. یہاں بھی کچھ حاصل کرنے، فائدہ اٹھانے کا عمل ہے، وہاں بھی کچھ فائدہ اٹھانے کا عمل ہے. اس لیے دونوں کے لفظ میں مناسبت ہے. ٹھیک؟ ہاں ہاں ہاں، اصل چیز یہ ہے کہ معیار مطلوب وہ ہے کہ پیا ہی نہ جائے. معیار مطلوب وہ ہے کہ پیا ہی نہ جائے، چکھا ہی نہ جائے، تھوڑا سا بھی، ایک قطرہ بھی. اور رعایت یا رخصت جس کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں ایک منزل ہوتی ہے عزیمت کی اور ایک منزل ہوتی ہے رخصت کی. تو عزیمت یہ ہے کہ پیا ہی نہ جائے، چکھا ہی نہ جائے. رخصت یہ ہے کہ ایک چلو، اور اس کے آگے اگر آپ گئے تو گویا آپ نے حد توڑ دیا، مجرم. اس لیے وہ الگ الگ تعبیر ہے. سمجھ میں آیا؟ تو الا من اقترف غرفتم بیدہی. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ فشربوا منہ، بس وہ جو لشکری تھے انہوں نے پیا اس سے، یعنی نہر سے. الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑے کے، یعنی لشکر کے بیشتر لوگوں نے پیا اور خوب پیا. کیا کیا؟ خوب پیا ہے نا. اب جب خوب کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں تو بدن سست ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. دعوت کھانے کے بعد سونے کا من کرتا ہے، ہیوی کھانے کے بعد نڈھال ہونے لگتے ہیں. تو ویسے ہی اچانک پیاس بہت لگی ہو اور خوب پانی پی لیں تو بھی ایک طرح کے نڈھال ہونے کی کیفیت ہوتی ہے. تو اس کیفیت میں وہ مبتلا ہو گئے ہے نا. اسی کو کہا جا رہا فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پس جب انہوں نے پار کیا، جاوزہ مانے
پار کرنا. کس چیز کو؟ نہر کو. ہوا وہ یعنی طالوت علیہ السلام نے. والذین معہ والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے مومنین میں سے، انہوں نے کیا کیا؟ نہر کو پار کیا. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. اس وقت کیا کہا؟ تھے سب ایمان کا دعویٰ کرنے والے، پھر بھی لڑک گئے. کیا کہا؟ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کے لیے آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. کہاں وہ کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ملک دے دے. شمویل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم لوگ مل جانے کے بعد بھی جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، لڑائی نہیں کرو گے. کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو نکالے ہوئے لوگ ہیں، محروم کیے ہوئے لوگ ہیں، آل اولاد کو کھوئے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو لامحالہ لڑیں گے. سب کہہ سن کر کے آئے تھے، لیکن جب وقت پڑا تو بس پانی پی کر کے ہی نڈھال ہو گئے. آگے کہہ رہے ہیں ہم نہیں لڑ سکتے. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، تو جو زبان کے دھنی ہوتے ہیں نا، وہ کام کے دھنی نہیں ہوتے. اور یہ کس کی صفت ہے؟ منافقین کی. تو یہ منافق صفت لوگ تھے. بات خوب لمبی لمبی، چوڑی چوڑی، اور جب عمل کا وقت آئے تو راہ فرار. اسی کو کہا جا رہا ہے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. انہوں نے کہا کہ آج ہمارے لیے جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلے کے لیے طاقت نہیں ہے. اب یہ جو قصہ سنایا جا رہا ہے، میں نے پہلے بتایا ہے کہ مدینے کے منافقین کو اصلاً سنایا جا رہا تھا. ان کا بھی رویہ کیا تھا؟ ہم لوگ کم ہیں، وسائل نہیں ہیں، کیسے مقابلہ ہوگا، گھر میں خطرہ ہے، یہاں خطرہ ہے، وہاں مسئلہ ہے، یہاں مسئلہ ہے. یہ سب بہانے بازی چل رہی تھی. جانے کو حضور کے ساتھ تیار نہیں تھے. انہی کو سنا کے کہا جا رہا ہے کہ وہی کردار تمہارا ہے. اب ایسا تھا معاملہ، تو ایسا نہیں تھا کہ 100% سب بگڑے ہوئے تھے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حقیقت کو سمجھ رہے تھے، جو حقیقت کو کیا کر رہے تھے؟ سمجھ رہے تھے. تو قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو گمان رکھتے تھے انہم ملاقو اللہ، کہ وہ لوگ اللہ سے ملنے والے ہیں. جو لوگ گمان رکھتے تھے کہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ سے ایک دن ملاقات ہوگی، حساب کتاب دینا ہے، پوچھ گچھ ہوگی. اگر ہم آج وعدہ خلافی کریں گے، وقت کے نبی کو دھوکہ دیں گے، تو وہاں جواب کیا دیں گے؟ یہ احساس خوف آخرت یا خوف خدا کا ان کے اندر موجود تھا. ان کو اندر جب یہ خوف موجود تھا، یہ احساس موجود تھا، تو اس کی وجہ سے جب لوگوں نے ایسا کہا تو انہوں نے کہا نہیں، تمہاری بات کیا ہے؟ غلط ہے. ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. کیوں کر سکتے ہیں؟ خود انہوں نے بتایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنے ہی چھوٹے گروہ، فئہ مانے گروہ، کتنے ہی چھوٹے گروہ غالب آئے ہیں بڑے گروہ پر یا ڈھیروں گروہ پر. یہاں پر قلیلہ کے مقابلے میں کثیرہ آیا کا مطلب کتنے ہی کم تعداد والے گروہ. یعنی یہ لوگ اگر پیچھا چھوڑ رہے ہیں، ہتھیار ڈال رہے ہیں، تو بھی مقابلہ بند نہیں ہونا چاہیے. مقابلہ ہونا چاہیے، چاہے ہم لوگ کم بچتے ہیں، لیکن مقابلہ ہونا چاہیے. تو کم تعداد والے گروہ غالب آئے ہیں زیادہ تعداد والے گروہ، اسی لیے کثیرہ آیا ہے. کبیرہ بڑی نہیں کہا جا رہا، کثیرہ زیادہ تعداد والے. دشمن کی تعداد گرچہ زیادہ ہے، ہم لوگ تعداد میں کم ہیں، لیکن نو پرابلم. کیوں نو پرابلم؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے فیصلے سے. جب اللہ نے کہا لڑو تو لڑو، باقی کام اللہ کا ہے. ہمیں کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے گروہ بڑے گروہ پہ غالب آئے ہیں. اس لیے ہم لوگ اس کے باوجود کہ یہ لوگ ہتھیار ڈال رہے ہیں،
ہم کو لڑنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب روایات میں جو چیز آتی ہے وہ کیا، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 313 تو اصحاب بدر سے ملانے کے لیے لوگوں نے کہہ دیا ہے، ورنہ ان کی اپنی روایت میں 400 ہے، توریت کے اندر 400 تعداد لکھی ہے۔ اب 400 مانے یا 313 مانے، کوئی بڑی تعداد تو ہے نہیں۔ بچے جی، قلیلاً سے مراد کتنے ہوں گے؟ وہی 400، باقی سب غائب۔ آدھے % بھی نہیں بنتے ہیں، آپ % نکالتے رہیے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنے کم بچے، پھر بھی حوصلہ، پھر بھی ہمت، پھر بھی جرأت، پھر بھی اللہ پر اتنا اعتماد اور توکل کہ جب اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے ہے کہ ہاں یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، انجام اللہ جانے۔ اللہ تعالیٰ کم لوگوں کو بھی غالب کر دیتا ہے، ہم اللہ سے یہی امید رکھتے ہیں، اس لیے ہم کو پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے آگے کیا واللہ مع الصابرین، مشکل وقت ہے، صبر کی ضرورت ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صابرین کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کیوں بھاگنا، تو کیوں پیٹ پھیرنا، ہم لڑیں گے۔ اور ایک ہم لوگ جارے اور ظالم شرارت کر رہے ہیں تو یہ بہانے بازی کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو تعداد میں کم ہیں، اقلیت میں ہیں۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ اقلیت میں ہیں، کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے صرف بچاؤ کی کوشش کرنی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس حکومت ہے، ان کے پاس مشینری ہے، ان کے پاس فوج ہے، ان کے پاس ہتھیار ہیں اور سب پیسے والے ہیں، ان سے کیسے مقابلہ ہوگا؟ وہی نفسیات ہے۔ ہاں جی، طالبان کو یاد کر لیا جائے، اور ہم تو وہ کردار نہیں ادا کر سکتے، صرف کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یاد کر لیا جائے، صحابہ کو یاد کر لیا جائے، انبیاء کو یاد کر لیا جائے، اور ہم کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ ہم کو بھی کھڑا ہونا چاہیے، ہم کو بھی یہی جواب دینا چاہیے، ہمارے اندر بھی یہی ہمت، جرأت اور توکل ہونا چاہیے، تو میدان ہم بھی جیتیں گے۔ اب آپ کو میں ایک مناسبت بتاؤں، یہ سب تعداد میں 1,20,000 یا 70,000 تھے، ہیں نا؟ بچے کتنے؟ 400، اور مقابلہ جن سے تھا ظاہر ہے کہ وہ ان کی تعداد سے زیادہ تھے۔ جو جالوت تھا اور اس کے جو لشکر تھے وہ اس سے زیادہ تھی، تبھی تو پہلے بھی مار کے بھگا دیا تھا، سب کچھ چھین چھان کے لے کے چلے گئے تھے، اور وہ ظالم نیچر بھی تھے، تبھی چھین چھان کے لے گئے تھے، مار کے بھگا دیا تھا۔ تو اب ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اگر ہم مان لیں کہ ان کی تعداد کے برابر ہی تھے تو بھی کہاں 400 اور کہاں لاکھ، کیا مناسبت ہے؟ اب ویسے ہی ہم لوگ اپنے حساب کو ملٹیپلائی کریں، کہاں 1.25 کروڑ اور کہاں 20 کروڑ، یہی نہ ہے مناسبت؟ تو وہ ہم تو صرف 5 اور 6 کے تناسب میں ہیں، ہم سے وہ 6 گنا ہی زیادہ ہیں۔ اگر تعداد کی لڑائی دیکھی جائے تو جب اتنی کم پہ ہو سکتی ہے تو چلیے سب سمجھ میں آ گیا۔ اب اس کے آگے کیا ہے؟ جس طرح یہاں وہ اللہ پہ بھروسہ کر رہے تھے اسی کا اظہار آگے کیا، یعنی جب کچھ حوصلہ دلانے والوں نے حوصلہ دلایا تو یہ ہوا کہ ٹھیک ہے مقابلہ ہوگا۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، بس جب وہ ظاہر ہوئے، برز مانے ظاہر ہونا، ظاہر ہونے کا مطلب ہے کہ آمنے سامنے مقابلے کے لیے آئے، ہے نا؟ بس جب وہ سامنے آئے یا ظاہر ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے۔ ہم لوگ ایک اصطلاح پتہ نہیں جانتے یا نہیں جانتے ہیں، پہلے زمانے میں جب زمینی جنگ ہوتی تھی نا، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو دونوں طرف کے
दिग्गज या दबंग होते थे, पहले वो एक दूसरे को कहते थे कौन मेरा मुकाबला करेगा, और पहले उनका मुकाबला होता था, उसके बाद मुकाबला आगे चलता था। इसको कहते थे दावत मुबारज़त। मुबारज़त का मतलब खुली जगह में चैलेंज करना कि कोई मेरा मुकाबला ऐसा नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल से भी जब जंग हुई थी तो वहाँ भी पहले यही हुआ, हाँ, उसके बाद फिर अमलन जंग हुई। तो वो मुबारज़त जो है इसी बारज़ा से है, आमने सामने होना, खुले मैदान में लड़ाई के लिए आना वगैरह वगैरह, सामने आना, ज़ाहिर होना। बस जब वो जालूत और उसके लश्करों के सामने मुकाबले के लिए आए या सामने आए, मुकाबले के लिए सामने आए लिख लें तो और माना क्लियर हो जाएगा। कालू, तो उन्होंने कहा का मतलब दुआ की। क्या दुआ की? रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, ऐ हमारे रब उड़ेल दे। अफ़रिग़ का मतलब उड़ेल दे, फ़ारिग़ कर दे मतलब उड़ेल दे, हम पर सब्र। अब ये उड़ेलने में होता क्या है? ऊपर से तो खाली होता है, लेकिन जिस चीज़ में हम उड़ेलते हैं उसमें भर जाता है। गिलास में उड़ेले तो, प्याले में उड़ेले तो, प्लेट में उड़ेले तो, कहीं भी उड़ेले भर जाएगा। तो है क्या कि तेरे पास तो दुनिया भर है, तू उसमें से डाल दे। हमारा ज़र्फ़ खाली है, हमारा पेट खाली है, हमारा दिमाग खाली है, हमारी सोच खाली है, तू सब्र उसमें डाल दे, वो भी भर जाए ताकि हम हिम्मत के साथ मुकाबला कर सकें। वसब्बित अक़दामना, और हमारे कदमों को जमा दे। क्या कर दे? जमा दे हमारे कदमों को। वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन, और काफिरों पर हमारी मदद फरमा। काफिर कौम पे या काफिर लोगों पर हमारी मदद फरमा। ये गोया इस तरह के मुश्किल हालात के लिए दुआ है। हाँ, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। ये नहीं कि सिलेंडर कर दें, ये नहीं कि किनारे हो जाएं, ये नहीं कि चुप्पी साध लें, मुकाबला करना है। मतलूब ये है, आगे अल्लाह के हाथ में। अब आगे क्या कहा जा रहा है? फ़हाज़मुहुम बिइज़्निल्लाह, बस उन्होंने हरा दिया, शिकस्त दे दी। क्या किया? शिकस्त दे दी। उनको, किन को? जालूत और उसके लश्करों को। बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। शिकस्त की शक्ल क्या हुई वो आगे बताया जा रहा है। क़तल दाऊद जालूता, यानी ये जो लोग थे मुकाबले के लिए 400, उसमें एक दाऊद थे। उन्होंने किसको कत्ल किया? जालूत को। अब जब जालूत जो उनका सरदार था वो कत्ल कर दिया गया तो ऑटोमेटिक फिर उनके दरमियान हिम्मत टूट गई। वो मुकाबले में नहीं जमे, भाग खड़े हुए। उनमें से कुछ लोग उसके बावजूद मारे गए। लेकिन है ये कि असलन लीडर मारा गया इसलिए वो शिकस्त का शिकार हुए। असलन इसलिए कि बहुत कुछ लीडर ही पे मुनहसिर होता है। अब जो बात कही गई है यहाँ पर, एक बात तो ये कि इन सबों ने मिल के गोया उन्हें शिकस्त दी। हज़मु जमा का सिगा है, यानी शिकस्त देने में रोल सिर्फ दाऊद अलैहिस्सलाम का नहीं था। शिकस्त देने में जो 400 या जो भी तादाद बची थी, सबका रोल था। सब ने हिम्मत की, सब मुकाबले में आए, सब ने मुकाबला किया। ठीक है, लश्कर का जो कमांडर था उसको एक ने मारा, उसका एक अहम रोल हो गया या बेसिक रोल हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारी क्रेडिट उसी को जाएगी, बाकी लोगों का कोई रोल नहीं। इसीलिए कहा गया कि पूरे लश्कर ने उनको शिकस्त दी अल्लाह के इज़्न से, और ख़ास तौर से दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। अब उसकी जो तफसील रिवायात में आती है वो ये कि वो तो पूरा ज़िरा बंद था। ज़िरा का मतलब जो लोहे का लिबास पहनते हैं उसको बोलते हैं ज़िरा। और ज़ाहिर कमांडर था तो आला से आला जो चीज़ हो सकती है वो थी।
نہ کوئی تلوار کام کرے نہ کوئی تیر کام کرے، پھر بھی مار ڈالا۔ کیسے مار دیا؟ ہاں، تو اب اس میں یہ ہے کہ ایسے مارنا تو ممکن نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی لاکھ زرہ پہنے 100% اپنے آپ کو اگر چھپا لے گا تو زندہ نہیں رہ پائے گا۔ ناک کھلی رکھنی ہے سانس لینے کے لیے، باہر کے احوال سے باخبر رہنے کے لیے آنکھ کھلی رکھنی ہے، کبھی بھوک پیاس لگے تو منہ کھلا رکھنا ہے، کچھ باہر کی آواز سے اندازہ لگانے کے لیے کان کھلا رکھنا ہے۔ اتنا تو کھلا رکھنا ہے، اتنا ہی کھلا ہوا تھا اس کا بھی۔ لیکن یہ ایسے نشانے باز تھے کہ نشانہ ایسا سادہ کہ سیدھے آنکھ میں جا کے لگا اور کھوپڑی پار کر دیا۔ اور کیا مارا؟ تلوار نہیں، تیر نہیں، صرف پتھر، لیکن اتنا زور کا پتھر کہ اس کو وہ برداشت نہیں کر سکا، سہ نہیں سکا، مر گیا۔ اب ایک تو پتھر ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا ڈھیلا نما ہے، اور ایک یہ کہ بہت نوکیلا اس کو بنا کر کے اگر مارا جائے تو اپنا ایک الگ اثر رکھتا ہے، تو ہو سکتا ہے ایسا کچھ رہا ہو، واللہ عالم۔ لیکن جو ان کی تاریخ میں ہے وہ یہ ہے۔ آج کی تاریخ میں ہم لوگ سنتے ہیں گلیل مارتے ہیں فلسطینی، وہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ ہاں، پرانے زمانے میں ہوتا تھا، دور پھینکنا ہو یا جو چیز پھینک رہے ہیں اس میں زور پیدا کرنا ہو تو اس کو بہت زیادہ گھما دیا جائے تو زور پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ تو آ ہی گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ظاہری جو شکل ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، یعنی داؤد کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو اس کے ذریعے جالوت کو قتل کروایا تو اس کی بنیاد پر وہ ایک نمایاں شخصیت بن گیا۔ اب جب وہ نمایاں شخصیت بن گیا تو اللہ نے بعد میں اس کو ملک یعنی اقتدار بھی عطا کیا۔ یعنی اصلاً تو طالوت تھے اس وقت کمانڈر، ملک، لیکن ان کے بعد داؤد علیہ السلام کو لوگوں نے اپنا کمانڈر بنا لیا، ملک بنا لیا، ملک کا حکمراں بنا لیا۔ ہاں، میں نے کیا بتایا کہ طالوت علیہ السلام جو تھے وہ کمانڈر تھے، لیکن ان کے ساتھ کچھ لوگوں کا لشکر تھا جو اللہ پہ یقین رکھنے والا تھا، اسی میں داؤد بھی تھے۔ تو اصلاً جالوت کو مارنے کا کام داؤد نے کیا تھا، اس لیے ان کا خصوصی تذکرہ ہے، لیکن لڑنا، مقابلہ کرنا، ہمت دلانا، اپنی اپنی جگہ کوشش کرنا، اس میں سب شریک تھے۔ اسی لیے کہا گیا فَهَزَمُوهُمْ، ان سبوں نے کیا شکست دی، ان سبوں نے شکست دی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو کوئی ایک فرد اگر کوئی نمایاں رول پلے کر دے، کوئی نمایاں خدمت انجام دے دے تو وہ ابھر جاتا ہے، وہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام بھی نمایاں ہو گئے جالوت کو مارنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد کیا ہوا جو ان کی تاریخ بتاتی ہے وہ یہ کہ طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے داؤد کی شادی کر دی، وہ داماد ہو گئے، اور ان کی شخصیت نمایاں ہو چکی تھی ان کے مرنے کے بعد، یہ نہیں کہ ان کی زندگی ہی میں، ان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں وہ اقتدار داؤد علیہ السلام کو دے دیا۔ اس کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ان کو ملک دیا کا مطلب ملک کا کنٹرول دیا، اختیار دیا، طاقت دی، اور کیا عطا کیا؟ حکمت عطا کی، اور کیا عطا کیا؟ انہیں علم عطا کیا، اس میں سے جو چاہا، اس میں سے جو چاہا۔ اب یہاں پہ ملک، حکمت، علم سب دے دیا، تو اسی لیے داؤد علیہ السلام نبیوں میں کاؤنٹ ہوتے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں عموماً نبیوں کو ملتی تھی، ان کے درمیان وہ نبی تھے۔ انہی کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے، وہ بھی نبی ہوئے اور خلیفہ ہوئے، یہ بھی گویا خلیفہ رہے۔ یہاں تک گویا قصہ اصولاً کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ جس مقصد کے لیے قصہ سنایا جا رہا تھا
منافقین کو خاص طور سے ہے نا، جو بیسک بات تھی وہ پوری ہو گئی. اللہ تعالیٰ کم لوگوں کو زیادہ پہ غلبہ دیتا ہے اور چھوٹے معمولی آدمی کو بھی بڑا رتبہ عطا کرتا ہے. منافقین کو یا مدینے کے سرداروں کو یا یہودیوں کو یہی تو کھار کھایا جا رہا تھا. باہر سے آیا اور لیڈر بن گیا، باہر سے آیا اور لیڈر بن گیا اور اپنی ہمارے اوپر چلاتا ہے. یہاں بھی تو عام آدمی تھا داؤد، ان کی تاریخ کے لحاظ سے تو وہ چرواہا تھا، چرواہی کا کام کرتا تھا، بہت پڑھا لکھا نہیں تھا. بس جو اس طرح کی محنت مزدوری کرتے ہیں وہ تھوڑا صحت مند ہوتے ہیں، اس لیے وہ صحت مند تھا اور اس کا اس نے فائدہ اٹھایا. ہمارے ہی جو فوج ہوتی ہے وہ کوئی بڑے ایکسٹرا پڑھے لکھے ہوتے ہیں، معمولی تھوڑا بہت پڑھا کر کے ان کو ٹرین کر کے کام لیا جاتا ہے. ویسے ہی وہ بھی تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نوازا تو اور چیزیں بھی جو کمی تھی وہ پوری کر دی تاکہ وہ حکومت کا حق ادا کر سکیں، نبوت کا حق ادا کر سکیں. اس میں ملک لکھا ہے نا، جیسے بادشاہ، ہاں یہاں پہ بھی پھر طالوت علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا تھا پہلے ہاں کہ وہ بادشاہ، ہاں نبی ہوتے ہوئے بادشاہ کو ہاں وہ لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارا کوئی بادشاہ بنا. ہاں ہاں تو اس سے پھر وہ تفسیر میں لکھا گیا کہ اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ بادشاہت ہاں صحیح ہے، مطلب سعودی کے لحاظ سے. ہاں 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 وہ تھوڑا مسئلہ ہے کہ نبی بھی ہے پھر بھی وہ بول رہے بادشاہ کو ہم کو اپوائنٹ کر دو، اس سے پہلے والے میں آیا. ہاں 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 اصل چیز یہ ہے، ایسے تو بیان میں تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے یہ ملتا ہے. ہاں تو یہی نا کمال ہے کہ جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے اس کو تو پکڑ لیا. اور انہی دونوں کے بارے میں، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو زمین میں خلیفہ بنایا، قرآن ہی میں دوسری جگہ. طالوت علیہ السلام کے بارے میں ہاں طالوت کے بارے میں نہیں ہے، لیکن داؤد علیہ السلام اور کیا کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو خلیفہ بنایا ہے نا. تو آئیڈیل تو اصلاً یہ تھے جس کو وہ بھی آئیڈیل مانتے ہیں، ہم بھی آئیڈیل مانتے ہیں، قرآن نے بھی آئیڈیل کی شکل میں پیش کیا. تو اس کی مثال تو نہیں دیتے کہ ان کو خلیفہ بنایا، تو آج بھی خلیفہ بنایا جانا چاہیے، لیکن اپنے مطلب کی جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں. وہاں پر بھی کیا تھا، وہاں پر بھی یہ تھا کہ اصلاً ان کے درمیان جو نبی ہوتا تھا وہی گویا ان کا ذمہ دار بھی ہوتا تھا، حکمراں بھی ہوتا تھا، امیر بھی ہوتا تھا. اسی لیے وہ خود سے تو بن نہیں رہے تھے، لیکن جو دوسرے ممالک میں حکمراں ہوتے تھے، اعداد عیش دیتے تھے، وہ چاہ یہی رہے تھے کہ ویسے ہی حکمرانی کا سلسلہ شروع ہو جائے. اس لیے کہا کہ ملک طلب کیجئے، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ سے اب کام نہیں چلنے والا ہے. اور یہ توقع رکھتے تھے کہ ہم ہی میں سے کوئی بنا دیا جائے گا. اسی لیے جب نہیں بنایا گیا تو اعتراض جڑا نا کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، وہ کیسے حکمراں ہو سکتے ہیں، مال والے کو بنایا جانا چاہیے. حالانکہ خود شمویل علیہ السلام کے پاس بھی مال نہیں تھا، لیکن وہاں تو چونکہ اب نبی تھے، سلسلہ چلا آ رہا تھا، تسلیم کرنا ہی کرنا تھا. لیکن جب آن ڈیمانڈ ہے تو اب جیسی ڈیمانڈ ہے ویسی پوری ہونی چاہیے نا. ویسی پوری نہیں ہو رہی تو فوراً جکڑ دیا، اعتراض کر دیا کہ جو دوسروں کے یہاں ملک ہوتے ہیں وہ تو بڑے پیسے والے، بڑے صاحب حیثیت، بڑے ثروت والے ہوتے ہیں، تو ہم میں سے اگر کسی کو بنایا جا رہا ہے تو ان کو وہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. ان کو کیسے بنا دیا گیا؟ اس کا جواب دیا گیا ہے نا کہ وہ علم اور جسم میں بڑھا ہوا ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے تمہیں ماننا چاہیے. اصل ضرورت وہ ہوتی ہے حکمرانی یا امارت کے لیے. اب ان سے اگر کوئی پوچھ دے کہ جو ان کے ہاں وراثت چلتی ہے یہ وراثت تھی کیا جو دی گئی تھی؟ وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کیا جو وہ اپنے طور پہ بیٹھ کے کر لیتے ہیں؟ جو معیار دیا گیا ہے کہ علم اور جسم میں سب سے بہتر ہو تو
تو جن کو وہ متعین کرتے ہیں وہ علم اور جسم میں بہت بہتر ہوتا ہے، پھر کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں نہیں بولیں گے، بس ایک چیز لفظ پکڑ کر کے اپنے مطلب کی بولیں گے، اس لیے اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے۔ ایک تو اصولی بات یہ ہے۔ دوسری جو اصولی بات اس سلسلے میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماڈل چھوڑا ہے، اب تو وہ ماڈل ہمارے لیے ہے، اور وہ ماڈل تو خلافت کا ہے، وہ ماڈل ملوکیت کا نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگر مان لیتے ہیں کہ رہا بھی ہوگا تو پہلے کی تو بہت ساری چیزیں القت ہو گئیں، پہلے کی تو بہت ساری چیزیں القت ہو چکی ہیں، اب جو اللہ کے رسول نے فائنلی بتایا ہے اب وہ چلنے والی ہیں۔ ورنہ اگر یہی کہتے ہیں تو پہلے جو لوگ قربانی دیتے تھے اللہ کی راہ میں وہ خود کھا نہیں سکتے تھے، وہ جلا دیا جاتا تھا، ان قربانیوں کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے۔ تو اگر اسی طرح فالو کرنا ہے تو آج ہم کیوں کھاتے ہیں قربانی؟ آج ہم کیوں کھاتے ہیں قربانی؟ ویسے ہی جلا دیا کریں۔ لیکن وہاں تو یہ کہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا ہے اس لیے ہم وہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی تو کہا کہ خلافت چلنی چاہیے، تو یہاں پھر کیوں نہیں چلے گی خلافت؟ کیوں ملوکیت ڈھونڈ کے لائیں گے؟ اور مثال سنیے، پہلے جو انبیاء آتے تھے یا جو لوگ تھے ان کے لیے یہ لازمی تھا کہ وہ نماز جو جگہیں متعین ہیں وہیں پڑھ سکتے ہیں، مساجد کے اندر، معابد کے اندر، عبادت خانوں کے اندر۔ یہ حضور کی فضیلت ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا، پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی، جہاں چاہیں وہاں پڑھ لیں۔ تو اگر ویسے ہی ان کے عبادت خانوں کی طرف فالو کرنا ہے، قرآن میں تو تذکرہ ہے ان کے عبادت خانوں کا، کہا بھی گیا ان کو مختلف جگہوں پر تم اپنے گھروں کا عبادت خانہ بنا لو، اس کو بنا لو، اس کو بنا لو، وغیرہ وغیرہ۔ ہر جگہ نہیں بتایا گیا کہ ہر جگہ کر لو، لیکن ہم کو تو ہر جگہ چھوٹ دی گئی۔ تو اب یہاں کیوں ہم ہر جگہ پڑھ لیتے ہیں، فالو کرتے ہیں حضور کو، اور وہ نہیں فالو کرتے؟ تو یہ صرف بہانے بازی ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، معقولیت اس میں نہیں ہے۔ میں نے سمجھنے کے لیے صرف موٹی بات بتا دی ہے، ورنہ بحث تو بہت لمبی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ دیکھیے۔ یہ جو پورا قصہ سنایا گیا اس کے پیچھے ایک اللہ نے اپنی سنت بھی جوڑ دی ہے۔ کیا جوڑ دی ہے؟ کہ چونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے اور یہاں ہر ایک کو اختیار دیا گیا، اس کی وجہ سے ہمیشہ کشمکش کی فضا بنی رہتی ہے، ہمیشہ کشمکش کی فضا بنی رہتی ہے۔ ایک آدمی آج سیدھا ہے، سدھرا ہے، کل ظالم بن جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ ایک آدمی آج بگڑا ہوا ہے، کل سدھر جاتا ہے نا؟ ویسے ہی جو حکمراں ہوتے ہیں، کنٹرول کرنے والے منتظمین ہوتے ہیں، وہ بھی سدھرتے ہیں، وہ بھی بگڑتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ پورا ایک سسٹم بنا رکھا ہے کہ اگر کوئی حد سے زیادہ بگڑا تو اس کو ہٹاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرے معقول لوگوں کو لاتا ہے۔ اس لیے کہ اب ایک بار کوئی اقتدار پا جائے اور وہ بگڑا آدمی پا جائے اور ہمیشہ وہی چلے تو پھر ہوگا کیا؟ ہمیشہ ظلم کا ہی بول بالا ہوگا، ہمیشہ فساد ہی برپا رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو زمین کا نظام ہے اس نظام کے لحاظ سے غلط ہے، اس لیے اللہ اس کو بہت زیادہ دنوں چلنے نہیں دیتا۔ اسی کو کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ دفع نہ کرے یعنی ہٹائے نہیں، دفع کرنے کا مطلب ہٹانا، لوگوں کو بعض کو بعض کے ذریعے، یعنی ظالم کو مظلوموں کے ذریعے، شرارتی کو شریف لوگوں کے ذریعے، وغیرہ وغیرہ، اگر تشریح میں کہنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اگر ہٹائے نہیں تو لفسدت الارض، تو زمین کیا ہو جائے گی؟ فساد میں مبتلا ہو جائے گی، فساد کا شکار ہو جائے گی، زمین بگڑ جائے گی۔ زمین کیا بگڑے گی؟ زمین تو ویسے ہی رہتی، ظالم ہو تو یا نیک لوگ ہو تو اصلاً زمین میں رہنے والے لوگ پریشان ہوتے ہیں، زمین کا انتظام ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو لفسدت الارض کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ زمین کا جو انتظام چل رہا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کو درست کرنے کے لیے اور صحیح ڈھنگ سے چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ادلا بدلی کے ذریعے ٹھکانے لگاتا رہتا ہے۔ اب یہ جملہ بہت مختصر سا کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے؟ بہت مختصر سا کہا گیا ہے، لیکن معنی بہت طویل ہے اس کا۔ معنی طویل کیا ہے؟ معنی طویل یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں جو پوری بنی اسرائیل کی تاریخ بیان ہوئی ہے، وہ تاریخ بیان کر کے اصلاً سمجھایا کیا گیا ہے؟ تم نے ماضی میں بڑی شرارت کی ہے، اب تم لوگ دنیا کی پیشوائی کے لائق نہیں ہو، تم کو اب کیا کیا جا رہا ہے؟ دفع کیا جا رہا ہے، ہٹایا جا رہا ہے۔ ماضی کی ایک مثال دی، لیکن اس مثال کے ذریعے ایک سنت بتائی، اور سنت کے ذریعے اب یہ کہ جو لوگ آج بگڑے ہوئے موجود ہیں، اس لیے کہ حضور کی ضرورت پڑی ہی تو اس لیے کہ بنی اسرائیل بگڑ گئے تھے، یہود و نصارہ بگڑ گئے تھے، تو اب آج جو لوگ بگڑے ہوئے موجود ہیں ان کو دفع کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یہی سنت کام کرے گی۔ اور آج جو محمد آئے ہیں ان پر اللہ کی کتاب آئی ہے، ان کو رسالت دی گئی ہے تم ہی بدمعاشوں کو دفع کرنے کے لیے۔ اب مدینے میں یہودی بہت سارے قبائل تھے، وہ سب اپنا کھیل کھیلتے رہتے تھے، اور صرف اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو پہلے سے اللہ کا چہیتا سمجھتے تھے، دین کا علمبردار سمجھتے تھے، اللہ کی کتاب کا حامل سمجھتے تھے، وہی سمجھتے تھے کہ ہم کیوں ان کی مانیں، ہمارے پاس تو اپنا سب کچھ ہے۔ اپنے بگاڑ کو نہیں دیکھتے تھے، اپنی خرابی کو نہیں دیکھتے تھے۔ تو اسی پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سب ہونے کے باوجود تم غلط راہ پہ ہو، بگڑ چکے ہو، اس لیے اللہ اب تم کو دفع کرے گا ان کے ذریعے۔ تو گویا ایک طرح سے یہ دھمکی بھی تھی یا پیشین گوئی بھی تھی، جو چاہیں وہ کر لیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ کیا ہے؟ فضل والا ہے زمین پر۔ فضل والا ہے زمین کا مطلب یہ کہ اگر ایک حالت میں چھوڑ دے اور زمین میں فساد پھیل جائے تو لوگ پریشان رہیں گے، تو وہ پریشانی اللہ کو گوارا نہیں، اس لیے اللہ ظالموں کو ہٹاتا ہے، پھر اچھے لوگوں کو لاتا ہے، تاکہ زمین پہ رہنے والے لوگ ہمیشہ پریشانی میں نہ رہیں بلکہ اس سے نکل جائیں۔ یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جو قائم کی ہے، یہ طریقہ جو رائج کیا ہے، اس سے اصلاً اس کے فضل کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے وجہ سے ہی ایسا کرتا ہے۔ اب یہاں تک گنا دینے کے بعد ایک خاص بات اور کہی گئی ہے اسی سے ریلیٹڈ، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ حضور کیا جانے بنی اسرائیل میں کیا پیش آیا، کیا نہیں پیش آیا ہے، کس نے کیسے لڑائی کی، کون جیتا کون ہارا، کون مالک بنا، کس نے ملک مانگا، کیوں بنا دیا گیا، کہاں سے جانیں گے؟ وہ تو تھے امی، پڑھے لکھے تو تھے نہیں، تاریخ میں بھی ایکوریٹ ایسی بات تو ہے نہیں، بہت سارے نمک مسالے ملا کر کے ہیں اس کے اندر۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ابھی محمد نے آیات سنائی ہے نا، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ نتلوہا علیکا، اے نبی ہم تم پر جو اس کی تلاوت کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، انہوں نے بہت کچھ جھوٹ سچ ملا کر کے رکھا ہے، اور یہ جو تم نے ان کے سامنے بیان کر دیا تو ان میں جو حقیقت پسند ہے وہ سمجھتے ہیں کہ تمہارا بیان صحیح ہے، اور تمہارا یہ صحیح بیان کر دینا خود تمہارے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ تم بھیجے جانے والوں میں سے ہو۔ رسول ہی اس طرح سے صحیح بتا سکتا ہے، اس لیے کہ رسول ہی پہ تو اللہ اپنی وحی بھیجتا ہے، رسول ہی کو صحیح بات سے باخبر کرتا ہے۔ اللہ نے تم کو باخبر کیا، تم نے ان کو سنا دیا، تو یہ خود تمہارے رسالت کی دلیل ہے۔ یہ مانے یا نہ مانے، حالانکہ عملی بات کیا تھی؟ حضور کے بارے میں تو پیشین گوئی موجود تھی، پہلے سے وہ کہتے بھی تھے، انتظار بھی کر رہے تھے، لیکن جب آئے تو بنو اسماعیل میں آ گئے تو شروع ہو گیا تماشا، ان کے من کے مطابق نہیں تھا، ہو گیا تماشا۔ تو اصلاً تو ساری خرابی کی جڑ انا ہے، ہماری پسند کے لحاظ سے، ہماری چاہت کے لحاظ سے ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو رہا تھا اس لیے
دشمن ہو گئے تھے حضور کے۔ اب اس کے بعد یہ جو حضور سے دشمنی ہو گئی تھی، اس دشمنی کے بارے میں صحیح تصور کیا ہے، اور ان کا اس طرح سے حضور کو دشمن سمجھنا غلط کیسے ہے، اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے اگلی آیت ہے۔ کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام ہو، سلیمان علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا حضور ہوں، یہ سارے کے سارے رسول، تلکر رسول، یہ سارے کے سارے رسول کیا ہے؟ فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ فضیلت کا مطلب کیا ہے؟ افضلیت کا مطلب کیا ہے؟ رسول تو سب کے سب ہیں، پھر کیا فضیلت ہوئی؟ اصلاً یہ ہے کہ رسالت میں تو سب برابر ہیں، اسی لیے ہم کو کہا گیا لا نفرق بین احد من رسلی، ہم فرق نہیں کرتے ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان، بحیثیت رسول سب برابر ہیں، اور اس حیثیت میں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارا ایمان سارے رسولوں پہ کہ سب رسول تھے۔ اب افضلیت کا جہاں تک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی کچھ خاص خوبیاں تھیں، ہر ایک کی اپنی کیا تھیں؟ کچھ خاص خوبیاں تھیں جو دوسروں کے یہاں نہیں تھی، اس لیے کہ اس کی ضرورت دوسروں کو نہیں تھی، اور اللہ کے رسول کو ساری خوبیوں کا جامع بنایا گیا تھا، اس لیے کہ آپ رہتی دنیا تک ایک آفاقی نبی کی شکل میں آئے تھے۔ اس چیز کو آگے کلیئر کیا گیا۔ کیا کلیئر کیا گیا؟ کہ بعض کو بعض سے فضیلت دی۔ مثلا منہم من کلم اللہ، یہاں پہ ایک لفظ چھوٹا ہے، کیا؟ تکلیمہ۔ وہ تو ہے ورفع بعضهم درجات، بس کلم اللہ ہی ہے۔ چلیے، منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے بات کی۔ اب بات کس سے کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ ظاہر ہے کہ براہ راست بات یا تو موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے یا حضور سے ہوئی ہے، بقیہ انبیاء سے تو ہوئی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی نہیں ہوئی۔ جو قرآن کی شہادت ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی وادی مقدس طوا میں، اور اس کے علاوہ معراج میں حضور کی ہوئی، اس کے علاوہ تو اور کسی سے کلام نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب یہ فضیلت تو یقیناً حاصل ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان سے اللہ نے گفتگو کی ہے براہ راست، ہے نا، لیکن وہ فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے۔ اب اس فضیلت کی وجہ سے کوئی یہ سمجھے کہ وہی نبی ہے اور کوئی نبی نہیں ہے، جیسے اب یہودی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں، حضور نبی نہیں، اسی لیے تو وہ انکار کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے نبی، حضور کو بھی نہیں مانتے۔ تو رسالت میں سب برابر ہیں، لیکن اپنی کچھ خاص فضیلتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسالت کا انکار کر دیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ فضیلت میں فرق مراتب مان سکتے ہیں۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے، ان میں سے مطلب یہ رسولوں میں سے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا درجہ، ابراہیم علیہ السلام کا درجہ تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا درجہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ یہ لوگ آپس میں لاکھ جھگڑا کرتے رہیں، لیکن ان سب کے جد امجد تو وہی ہیں، اور یہ سب کہتے ہیں کہ ہمارے جد امجد وہ ہیں، تو ان کا درجہ تو ان سے بڑھا ہوا ہے۔ اب یہ کہہ دیں کہ ان کا درجہ نہیں بڑھا ہوا ہے، وہ بھی ہمارے موسیٰ اور عیسیٰ کی طرح ہیں، تو خود وہ اپنی بات کو جھٹلائیں گے۔ تو یہ فضیلت تو ہے، اس لیے ایسی چیزوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ویسے ہی عیسیٰ بن مریم کو ہم نے واضح دلائل دیے تھے۔ اب واضح دلائل کیا دیے تھے؟ نبوت کے واضح دلائل دیے تھے، کچھ نشانیاں دی تھیں۔ کیسی؟ مردوں کو زندہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ، جو ان کی خاص نشانیاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اور نبیوں کو تو نہیں ملی تھی، خود ان کی پیدائش جو تھی۔ تو اب یہ ساری چیزیں تو ایک طرح سے ان کو بعض پہلوؤں سے دوسرے انبیاء کے درمیان نمایاں بناتی ہیں۔ تو یہ جو فضیلت دی ہے اسی کی سب مثالیں ہیں۔
مثلا موسیٰ علیہ السلام نام لیے بغیر، ابراہیم علیہ السلام نام لیے بغیر، عیسیٰ بن مریم کا نام جان بوجھ کے لیا گیا اس لیے کہ عیسیٰ پہ وہ الزام لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ ولد الزنا ہے، لگاتے ہیں نا یہودی، ولد الزنا ہے، اس لیے وہ نام لے کر کے یہاں بیان کیا گیا ہے، ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اور کا نام نہیں لیا گیا، ان کا کیوں نام لیا گیا؟ اصل اس کے پیچھے حکمت یہ ہے۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے۔ کن کی مدد کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ روح القدس کے ذریعے کیسے مدد کی؟ جب لوگ ان کو سولی پہ چڑھانے والے تھے، کوئی تو نہیں تھا ان کے ارد گرد، تو اوپر جو ان کو اٹھایا گیا تو اس اٹھانے کا کام روح القدس کے ذریعے ہی لیا گیا تھا نا۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف مواقع پر، لیکن یہ بہت موٹی مثال ہے نا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے وہ جھگڑا نہیں کرتے، ایک دوسرے کو مارا پیٹی نہیں کرتے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے، جبکہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ آپس ہی میں مارا کاٹی کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہود کیسے کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، نصارہ علی شیء، اور نصارہ کیسے کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یعنی یہود کسی حقیقت پر نہیں ہے، کسی بنیاد پر نہیں ہے، نصارہ کسی حقیقت پر نہیں بنیاد، یہ دونوں آپس میں جھڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، حالانکہ دونوں کے سامنے اللہ کے واضح دلائل موجود ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، موجود ہے، اب ان کی تعلیم ہے تو وہ تو بے بنیاد نہیں کہی جا سکتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، ان کی تعلیم ہے تو بے بنیاد تو نہیں کہی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، سیدھے سیدھے جو چیز غلط شامل کر لی گئی اس کو کہنا چاہیے غلط ہے، لیکن سرے سے ان کی رسالت کا انکار کر دیا جائے، کہہ دیا جائے کہ ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، یہ حقیقت کے خلاف بات ہے، یہ حقیقت کے خلاف بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ سب آپس میں کیا کرتے رہے؟ اختلاف کرتے رہے، لڑتے بھیڑتے رہے، ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف محاذ قائم کیے رہے۔ آج بھی جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی حضور کی رسالت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ چند لوگ ہیں جو حقیقت کو سمجھتے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، کچھ لوگ ہیں جو ایمان لائے، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا۔ پہلے بھی وہ معاملہ رہا ہے اپنے رسولوں کے سلسلے میں، اور حضور کے سلسلے میں بھی وہی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرتے، لیکن اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ ساری چیزوں کو جو غلط ہوتی ہے روک دے، آپس میں لڑنا بھیڑنا جھگڑنا مارنا پیٹنا سب پہ پابندی لگا دے۔ کوئی لڑ پائے گا؟ نہیں لڑ سکتا۔ جتنے لڑنے والے سب کو موت دے دی، لڑائی ختم، اللہ کے اختیار میں تو ہے۔ جتنے لڑنے والے سب کو صحیح سوجھ بوجھ دے دی، ختم۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو اصلاً انسانوں کو تھوڑا اختیار دے کے آزما رہا ہے نا، اور آزمائش کے بعد مزید دینا چاہتا ہے، جو اس نے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ تو یہ اس کا ہے، یفعل ما یرید، وہ کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ سورج چاند کی طرح سمم بکمن سب نہ رہیں، کچھ اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کریں، اچھا مظاہرہ کریں تو انعام پائیں، برا مظاہرہ کریں تو سزا پائیں۔ یہ اللہ نے ایک سوچا سمجھا پلان بنایا ہے، اس لیے یہ کائنات بنائی، اس میں انسان کو جن کو اختیار دیا کہ حق اور ناحق میں سے کیا کرتے ہو کر کے دکھاؤ۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں ایک چیز کی طرف اور اشارہ کیا گیا ہے۔
جو بس کی گانٹھ ہے، جو بس کی گانٹھ ہے۔ بس کی گانٹھ کیا ہے؟ منافقین جو بھاگتے تھے یا آئیں بائیں کرتے تھے تو وہاں ان کو یا تو اپنی جان کا خطرہ لگتا تھا یا مال کا۔ مال کی محبت میں بھی، یا ہم نے اتنا کما کے رکھا ہے اس سے فائدہ تو اٹھانا ہے نا۔ اسی کمزوری میں یہودی بھی مبتلا تھے، جان بھی ان کو بڑی پیاری ہوتی ہے اور مال بھی بڑا پیارا ہوتا ہے۔ تو جان کے حوالے سے تو پوری جنگی گفتگو ہو چکی، مال کے حوالے سے خصوصی بات ہو رہی ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ مال کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اس کو خرچ کرو نا۔ خرچ کرو گے تو وہ تمہارے لیے مزید نفع بخش بن جائے گا، اور نہیں خرچ کرو گے تو چھوڑ کے جاؤ گے، دوسرے فائدہ اٹھائیں گے، تمہیں کیا ملا؟ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان کا اظہار کیا ہے۔ انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، تمہارا اپنا نہیں ہے، دیا ہوا تو ہمارا ہی ہے۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن سے پہلے جبکہ نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی۔ بیع مانے خرید و فروخت، خلہ مانے خلیل، مانے کیا؟ خلیل اللہ، دوست، تو خلہ مانے دوستی، اور شفاعت مانے سفارش، ٹھیک۔ والکافرون هم الظالمون، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ آج پیسہ خرچ کرو گے تو کل کام دے گا، لیکن کل اگر تم کہیں پھنس گئے، کیا ہو گئے؟ پھنس گئے، تو اس وقت مال خرچ کرو گے تو کام نہیں دے گا۔ خرید و فروخت میں کیا ہوتا ہے؟ مال خرچ کر کے کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے، لیکن اس وقت تو مال تمہارے پاس رہے گا ہی نہیں، تم خرچ ہی نہیں کر پاؤ گے، گویا اس وقت خرید و فروخت ہوگی ہی نہیں۔ یہ بھروسہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوست ہے جو تمہارے کام آ جائے، وہ کچھ تمہاری مدد کر دے، اس کا بھی چانس وہاں نہیں ہوگا، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اور کوئی سفارش کر دے، جیسے اپنے بڑوں بزرگوں کے بارے میں لوگ تصور کرتے ہیں، وہ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ تو جب اس میں سے کوئی شکل نہیں ہے تمہارے اس دن کامیاب ہونے یا نجات پانے کی، تو تم کو پھر عقل مندی اور دانش مندی اسی میں نظر آنی چاہیے کہ تم جو کچھ مال دیا گیا ہے وہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ اگر لگاؤ گے تو فائدہ تم ہی اٹھاؤ گے، اور اگر نہیں لگاؤ گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کہاں چلے گئے؟ کافروں کے زمرے میں شامل ہو گئے۔ اور کافر کیا ہے؟ ظالم ہے۔ ظالم کا مطلب اللہ کا حق پامال کرنے والے، اور جو پیسے جمع کرتے ہیں لوگوں کا حق پامال کر کے کرتے ہیں۔ یا ظالم کا مطلب حد سے تجاوز کرنے والے، اللہ نے جو ہدایات دے رکھی ہیں مال کے استعمال کے سلسلے میں اس کو پھلانگ رہے ہیں، خرچ کرنے کے لیے کہا خرچ نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی تو ظلم ہے۔ تو والکافرون هم الظالمون، کافر کیا ہیں؟ وہی لوگ ظالم ہیں۔ گویا بخل کا مظاہرہ کرنا کفر کی طرف لے جاتا ہے، سیدھا سادہ مطلب یہ نکلتا ہے۔ کہاں لے جاتا ہے؟ کفر کی طرف لے جاتا ہے، ظلم کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تو آیات کا مطلب تھا۔ اب ان آیات میں دو باتیں خاص طور سے سمجھائی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھائی گئی کہ کوئی بھی معرکہ سر کرنا ہو، ہے نا، تو اس وقت جو افراد اس معرکے کو سر کرنے کے لیے مطلوب ہیں ان کے اندر کچھ خاص قسم کی خوبیاں ہونی چاہیے، تو معرکہ سر کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ خوبیاں نہیں ہیں تو معرکہ سر نہیں کیا جا سکتا۔ خوبی کیا؟ اللہ پہ اعتماد، اللہ پر ایمان، اللہ پہ بھروسہ، صبر، استقامت، ضبط نفس، ثابت قدمی، یہ جو خوبیاں گنائی گئی ہیں جس کی بنیاد پر یہ کم ہوتے ہوئے بھی غالب آئے، اور ان خوبیوں سے جو لوگ محروم تھے وہ گویا چھانٹ دیے گئے، الگ کر دیے گئے، مٹا دیے گئے۔
تو ہم کو اور آپ کو کوئی بھی اس طرح کا پلان اور منصوبہ بناتے وقت یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ آواز لگائی، نعرہ لگایا، تقریر کی، لوگ جمع ہوئے اور چلو کرنا ہے۔ نہیں، جو لوگ ہیں ساتھ میں وہ کتنے کام کے ہیں اور کتنے کام کے نہیں ہیں، وہ کام کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یہ چیک ہونا چاہیے۔ پہلے وہ خوبی اور وہ صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ یہیں سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے جو اللہ کے رسول نے عملاً کی تھی۔ کیا کیا تھا؟ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ بڑھتی طاقت ہے، تو ان کو خریدنے کی کوشش کی۔ سرداری چاہیے تو دیتا ہوں، دولت چاہیے تو دیتا ہوں، حسین عورت چاہیے تو دیتا ہوں، لیکن سب آپ نے ریجیکٹ کیا۔ کیوں ریجیکٹ کیا؟ دولت تو ریجیکٹ کیا جا سکتا تھا، حسین عورت، لیکن اقتدار مل رہا تھا نا، اقتدار کے ذریعے تو جو چاہتے وہ کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، اس اقتدار کو سنبھالنے، اس اقتدار کو آگے آئیڈیل کے لحاظ سے بڑھانے کے لیے ایک تیار ٹیم چاہیے تھی جو اس آئیڈیا کو سمجھتی ہو، جو اس آئیڈیا کے لحاظ سے ڈھلی ہوئی ہو، اور جو صبر و ضبط اور حکمت کے ساتھ اس کو آگے بڑھا سکے۔ تو ایسی ٹیم تیار ہونی ضروری تھی، اور وہ مکے کے اندر سارے مراحل اور آزمائش سے گزر کر کے تیار ہوئی۔ تب آپ نے حکومت اپنائی، حکومت کا محاذ کھولا، حکومت کے سارے دروازے کھولے، اور پھر لوگوں کو ان لوگوں کے حوالے کر کے گئے جنہوں نے اس کو اور پھیلایا، مضبوط کیا، قائم کیا۔ تو یہیں سے وہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ اس وقت ٹیم تیار نہیں تھی، آپ تنہا تھے، اس لیے آپ کو اپنے ماڈل کے لحاظ سے حکومت چلانا ممکن نہیں تھا، اس لیے آپ نے توقف کیا، ورنہ پیشکش تو تھی حکومت کی۔ تو ایسے ہم کو اور آپ کو بھی اگر پیشکش کی جائے تو فوراً قبول کر لیں اور لگے کام بڑا آسان ہو گیا، اب تو جو چاہیں گے کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا عملی دنیا میں، ہر کام کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی۔ ایک دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے اقوام کی اور خاص طور سے جو پچھلی اقوام تھی ان کی دشمنی ہے، اس دشمنی کا سبب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں حضور، آپ جو کچھ لائے ہیں وہ برحق ہے، یہ کوئی وجہ نہیں۔ مکے کے کفار مشرکین بھی جانتے تھے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے۔ ابو جہل بھی کہتا تھا کہ میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن اصلاً تھا کیا؟ ان کی چودراہٹ کو خطرہ تھا، اس لیے دشمن تھے۔ ویسے ہی یہود و نصارہ جانتے تھے کہ اس پیشین گوئی کے مطابق آپ آئے ہیں اور آپ کو فضیلت حاصل ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، افضل الانبیاء ہیں، لیکن خطرہ ان کی اپنی چودراہٹ کو تھا، اس لیے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو مسئلہ یہ نہیں کہ جو اسلام یا جو اسلامی تعلیم ہم پیش کرتے ہیں کسی کے سامنے وہ حق نہیں ہے، اس لیے لوگ نہیں قبول کرتے ہیں، اس لیے لوگ مخالفت کرتے ہیں، اس لیے لوگ دشمن بن جاتے ہیں، ایسا ریئر ہوتا ہے۔ اصلی بات کیا ہوتی ہے مخالفین کی؟ ان کی اپنی کرسی، اپنی نیا، اپنی چودراہٹ خطرے میں پڑ رہی ہوتی ہے، جس کے لیے وہ مسلمان کے یا صاحب اسلام کے یا داعی کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اسی لیے یہاں کلیئر کٹ سمجھایا گیا کہ رسولوں کے درمیان کوئی رسالت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، وہ تم سمجھتے ہو، سب نے اپنے اپنے پروف دے دیے، کچھ جزوی فرق تھا، اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ریجیکٹ کیا جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنے مفاد میں الجھے ہوئے ہو یا مفاد میں مبتلا ہو یا مفاد کے شکار ہو، مفاد پرستی میں ڈوبے ہوئے ہو، اس لیے تم نے کیا کیا ہے؟ ریجیکٹ کیا ہے۔ ویسے ہی آج بھی ہم اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جو لوگ دشمنی کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں وہ سب اپنے مفاد کے چکر میں، مفاد پرستی کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے۔
تو ہم کو اور آپ کو دشمنوں کے دشمنی کے سبب کو سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم پھر اسی لحاظ سے ان کی کاٹ کریں اور اسی لحاظ سے ان کے سلسلے میں اپنی حکمت عملی طے کریں، جس تناظر میں یہ بات حضور کو اور صحابہ کو سنائی گئی تھی۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔